ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. حضرات، شب مباہلہ ہے. اس مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ جو تاریخیں چل رہی ہیں، 2 آیتوں کی، اہم ترین آیتوں کے نزول کی راتیں ہیں. ایک ہفتے کے اندر 2 بڑی عظیم آیتیں پنجتن پاک کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں. ایک آیہ مباہلہ ہے اور دوسری وہ آیت ہے جس سے ریلیٹڈ آج کا درس شروع ہونے جا رہا ہے. آج کا درس ہے مطہرات کے متعلق. اور یہ آیت اتری ہے انہی ایام میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ ذرا اجتی میں بس کا پڑھیں. ابھی تک نجاسات کی بحث چل رہی تھی شروعاتی چیپٹر میں، تقلید کا مسئلہ ختم ہونے کے بعد. اور میں نے بیان کیا تھا کہ 10 چیزیں جو ہیں ان کو نجاسات میں شمار کیا جاتا ہے. وہ نجس ہیں 10 چیزیں، اور ان سے جو چیزیں مل جاتی ہیں وہ نجس ہو جاتی ہیں. آج ہم پڑھیں گے، شروع کر رہے ہیں بحث کو مطہرات کے متعلق. مطہرات، ٹھیک ہے. مطہر کہتے ہیں پاک کرنے والی. آپ کا نام مطہر ہے نا. مطہر وہ جو پاک کر دیا گیا، پاک کر دیا گیا. اچھا معطر ہے، سوری. ہاں، آپ معطر وہ جو خوشبودار ہے. ماشاء اللہ. چلیے، وہ بھی ویسے یہ پیارا نام ہے، معطر، خوشبودار. اسی طریقے سے جیسے ہوتا ہے نا معلم، علم دینے والا. معلم، ٹھیک ہے، وہ چیز جو پڑھائی گئی، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے معطر، خوشبودار کرنے والی چیز. معطر وہ چیز جو خوشبودار ہے، خوشبودار کر دی گئی. مطہر پاک کرنے والی چیز. مطہر وہ جو چیز پاک کر دی گئی. ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں پاک کرنے والی چیزوں کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں. مطہرات، اسی لیے میں نے زیر بنا دیا یہاں پر. مطہرات کی بحث ہو رہی ہے. اس میں فاعل ہے، یہ اس میں مفعول نہیں ہے. اس میں فاعل اور اس میں مفعول. جو چیز عمل انجام دینے کے لیے، کسی ایکٹیویٹی کو شو کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، اس کو اس میں فاعل کہتے ہیں. جیسے قاتل، قتل کرنے والا. ضارب، مارنے والا. ناصر، نصرت کرنے والا. اور جس کے اوپر فعل تمام ہوتا ہے اس کو اس میں مفعول کہتے ہیں. جیسے مقتول، قتل ہونے والا، قتل کر دیا گیا. منصور، جس کی نصرت ہو گئی ہو، ٹھیک ہے. مضروب، جس کو مارا گیا ہو. مشروب، جسے پیا گیا ہو. شارب، جو پینے والا. اس میں فاعل. تو یہاں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ مطہر، اس میں فاعل ہے. مطہر ہوتا اگر زبر آ جاتا ایک کے اوپر تو اس میں مفعول ہو جاتا. نہیں، وہ جو پاک کیا گیا. ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ پاک کیے گئے کو نہیں پڑھنے جا رہے ہیں، بلکہ وہ چیزیں جو پاک کرتی ہیں، اس میں فاعل مطہر. یہ جو ہیں مطہرات. میں نے نجاسات بتایا تھے کتنے ہیں؟ 10. ماشاء اللہ، آپ سب کے ذہن میں محفوظ ہے. مطہرات 12 ہیں. 12 چیزیں وہ ہیں کہ جو پاک کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، ٹھیک ہے، 10، 11 اور یہ ہو جائے گا 12. بس 12 چیزیں جو ہیں وہ
पाक करने वाली हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हाँ, मुताहिर, मुताहिरुन या मुताहिरतुन, और जमा उसकी हो जाएगी मुताहिरात। मुताहिरात 12 चीज़ें पाक करती हैं। सबसे पहले नंबर पे आप सबके जहन में आता हो कौन सी चीज़ पाक करती है? उम्मुल बाब है। उम्मुल बाब, जब किसी बाब, किसी चैप्टर के मुतालिक कोई चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस होती है, सबसे ज़्यादा मेन होती है, तो उसको कहते हैं उम्मुल बाब। उम्मुल बाब, इस बाब में माँ की और जड़ की और असल की हैसियत किसे हासिल है? पानी को। तो सबसे पहले नंबर पे पानी है जो मुताहिरात में है। नंबर 2 पे ज़मीन है। नंबर 3 पे सूरज है। आप लोगों ने शुरू में मुझसे सवाल इसके मुतालिक किए थे, मैंने अगर रुकिए वक्त आएगा तो हल होगा। अब धीरे धीरे उसका वक्त आ रहा है। जब नजासात की बात आ रही थी तो मुताहरात की लोगों को फिक्र हो रही थी, है ना। समझदार लोगों की फ़िक्रें ऐसी होती हैं तो आगे चलने लगते हैं। तो मैंने कहा कि अभी आएगा मुताहरात का मसला, ठीक है। किसी ने ज़मीन के बारे में पूछा था, किसी ने सूरज के बारे में पूछा था। जब मैं पानी के अहकाम बता रहा था पूरा गुज़ाफ वगैरह के मुताबिक, ठीक है। अब वो बहस आ गई है तफसील से। तो सूरज के बाद एक चीज़ होती है इस्तिहाला, एक चीज़ होती है इनकलाब। जी जबीयत करें इनकलाब। मैं सबके इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी वजाहत पेश करूँगा, थोड़ी आज वजाहत करूँगा, फिर उसके बाद एक दो करके तफसील के साथ, मतलब इशारे आज कर दूँगा सबके लिए, 12 के 12 के लिए अगर टाइम रहा इंशाल्लाह, और फिर सब के लिए 2-2 3 करके 5-5 मिनट करके इंशाल्लाह अगले दरस में दुरूस बयान करूँगा। इंतकाल, तो इंतकाल के बाद इस्लाम, तरबियत, तबैयत के बाद जो है गैबत मुस्लिम, मुस्लिम का गायब हो जाना, इससे मुसलमान गायब हो जाना। अभी इंशाल्लाह पेश कर रहा हूँ क्या ऐसा मतलब है। और इस्तिबराए हैवाने नजासतखोर, इस्तिबराए हैवान नजासतखोर। तो 10 चीज़ हो गई। 11वीं चीज़ क्या है? ऐने नजासत का ज़ाइल होना या ज़वाल ऐने नजासत। और 12वीं और आखिरी चीज़ है खूने बाकी मानदा बाद अज ज़िक्र। इसमें मैं आज खुलासा बयान कर देता हूँ। यकीनन आप लोगों के जहन में कुछ सवाल उभरेंगे, वो सवालात आप लोग क्लास के अख्ताम पे कर सकते हैं मुझसे, और कुछ सवालात वो होंगे जो आपके जहन में उभर रहे हैं, आइंदा जो 2-3 दिनों में मैं इसके मुतालिक दर्ज दूँगा उसमें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। आज मैं खुलासे बयान कर रहा हूँ। हमारे यहाँ टोटल 12 ही तरीक़े हैं नजिस चीज़ों के पाक होने के। 12 चीज़ों से हम नजासत को ख़त्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 तो पानी, आप सबको पता है। ज़्यादातर चीज़ें जो नजासतों से मुतनज्जिस होती हैं उनको किस चीज़ से पाक किया जाता है? पानी से पाक किया जाता है। कपड़े में पेशाब लग गया, पानी से पाक करेंगे। खून लग गया, पानी से पाक करेंगे। गीला कुत्ता सुबह जा रहा है, उसने आपको मस कर दिया, छूते हुए चला गया, तो पानी से पाक करेंगे, ठीक है। ऐसे ही खुद कुत्ता सुअर अगर छू देता है, मुंह पी लेता है, जूठा कर देता है बर्तन को, पानी को, ठीक है, तो उसमें अगरचे उसमें से
ایک جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ مٹی سے پاک کریں گے، وہ الگ تفصیل، لیکن اس کے بعد بھی پانی سے پاک کریں گے، اور ایک میں یہ ہے کہ 7 مرتبہ پانی سے پاک کریں گے، ساری چیزیں۔ تو پانی کا گھما پھرا کر کے زیادہ دخل ہوتا ہے، تو اسی لیے پانی کیا ام الباب ہے۔ سب سے زیادہ جو نجاستیں پاک ہوتی ہیں وہ کس سے پاک ہوتی ہیں؟ پانی سے۔ تو پانی مطہر نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 زمین۔ زمین بھی مطہر ہے، پاک کرتی ہے، مگر لمیٹڈ چیزوں کو۔ فار ایگزامپل جوتوں کے تلوں کو زمین پاک کر دیتی ہے۔ کیسے پاک کر دیتی ہے؟ فرض کیجئے آپ نے پیر رکھا کسی ایسی جگہ پہ جہاں زمین نجس تھی، گیلی تھی، پیشاب تھا، ٹھیک ہے؟ اب اس جوتے کو گھر میں لا کر کے پاک کرنا، پانی سے دھونا واجب نہیں ہے۔ آپ پاک زمین پہ راستہ چلیں گے تو وہ راستہ چلنے سے زمین سے پانی کو پاک۔ اس میں ایک دو شرطیں بھی ہیں، آیا وہ جوتا جو گیلا ہوا ہے، وہ جو نجس ہوا ہے وہ گیلا ہونا چاہیے، سوکھا رہے گا تب بھی پاک ہو جائے گا۔ یہ سب چھوٹی موٹی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، جب اس کی تفصیل میں آئیں گے تب بیان کریں گے۔ لیکن زمین پہ چلنے سے پاک زمین پہ چلتا، یہ شرط ہے۔ اب ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں اکثر زمینیں نجس ہوتی ہیں، اس لیے علماء اس مسئلے کو بہت زیادہ جنرلائز نہیں کرتے ہیں، ورنہ نوجوان بیچارے جو ہے وہ ڈیسیزن نہیں لے پائیں گے، جج نہیں کر پائیں گے کہ کیا اس زمین پہ بھی چلنے سے جہاں دن رات نجاستیں پڑی ہوئی ہیں تو وہاں چلنے سے ہی پاک ہو جائے، نہیں پاک ہوا جوتے چپل کا تلوار والا۔ اس لیے علماء جنرلائز نہیں کرتے، ورنہ مسئلہ یہی ہے کہ کسی بھی ملک کی کہیں کی بھی کوئی بھی زمین ہو، آپ اگر زمین پہ راستہ چل رہے ہیں تو آپ کا پیر کا تلوا، جوتے کا تلا، یہ سب زمین پہ لگتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، مگر شرط یہ کہ زمین پاک ہونی چاہیے، طاہر ہونی۔ مثال کے طور پہ آپ کا کوریڈور میں کتا جو ہے وہ نجاست کر کے چلا گیا ہے، پیشاب کر چلا گیا ہے، آپ کا جوتا اس پہ پڑ گیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ گلی میں جائیں گے تو گلی آلریڈی گیلی ہے، نجس ہے، تو وہاں نہیں پاک ہوگا، ایک تو گیلی، دوسرے نجس۔ لیکن اگر آپ وہی جوتا پہن کے لفٹ سے چھت پہ چلے گئے اور چھت پہ یہاں سے وہاں چلیں گے تھوڑا سا، تو آپ کا جوتا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ دوسری چیز زمین، میں زیادہ بول لے گیا، میں نے اس سے اشارہ کرنا کہا تھا۔ تیسری چیز سورج۔ سورج جو ہے وہ کن چیزوں پاک کرتا ہے؟ فار ایگزامپل چھت، دیواریں، جہاں عام طور پہ انسان ہاتھ نہیں پہنچا پاتا، پانی نہیں ڈال پاتا ہے، تو پاک کرے تو کیسے ہو؟ اس کی کھڑکیاں، جو چیزیں ثابت جگہ میں ہیں، دیوار میں جمی ہوئی ہیں، مثال طور پہ آپ نے جو توہرا ٹانگا ہوا ہے، توہرا نہیں پاک ہوگا۔ آپ نے اپنے گھر کے دروازے پہ کوئی وہ گرمی سے بچنے کے لیے کوئی میٹ ڈال دی ہے تو وہ نہیں پاک ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ جو چیز جامد ثابت ہے، یعنی اس میں جڑی ہوئی ہے، الگ سے ٹنگی نہیں ہے، جیسے کھڑکی، دروازہ، جنگلے، یہ سب چیزیں بھی دیوار کے طویت میں آتی ہوئی پاک ہو جاتی ہیں سورج سے۔ تیسری چیز استحالہ۔ استحالہ طاہر انکل یہ ہے، میں ان شارٹ مختصراً بتا دوں، یہ بتائیے کتا کیا ہے؟ نجس ہے نا، اور کیسا نجس ہے؟ نجس العین، پاک کرنا بھی چاہے تو پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کتا نجس ہے، لیکن اور نمک کیا ہے؟ پاک ہے۔ نمک کی کھان پوری کیا ہے؟ پاک ہے۔ اب یہ کتا نمک کی کھان میں گر گیا، اور نمک کی کھان میں گرنے کے بعد اس کا استحالہ، تحول کہتے ہیں چینجنگ کو، تبدیلی کو، ایسے تبدیل ہو گیا کہ اس کی حقیقت چینج ہو گئی۔ یعنی اب جب آپ نکالیں کچھ دنوں بعد وہاں سے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتا ہے کہ نمک ہے، اب حقیقت اس کی تحول ہو گئی، چینج ہو گئی، بالکل بدل گئی۔ تو کوئی نجس چیز اس طرح سے پاک چیز میں جو اگر مل کے تحول اختیار کر لے، مگر ایسی جگہوں، مثلا کتا، میں نے کہا نمک کی کھان میں گر جائے تو اب وہ کتا نہ رہے بلکہ وہ نمک بن جائے، تحول سمجھ میں آیا؟ استحالہ سمجھ میں آیا؟ استحالہ حالت کا بدل جانا، ظاہری شکل کا نہیں بدلنا۔ گیہوں نجس ہے، گیہوں کیا ہے؟ اب کیا نجس ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کتے نے آ کے اس میں مینگنی کر دی ہے نا، یا نجس جانوروں سے پیشاب کر دیا ہے، تو یہی مثلا کتے سور والے ہیں، ہے نا، یہ بچے نے پیشاب کر دیا بوریے میں، اب گیہوں نجس ہو گیا ہے، اس گیہوں کو آپ پسوائیں، اس کی روٹی بنائیں،
اور کھا لیں تو کیا کھا سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ اس کی حالت نہیں چینج. وہ گیہوں ہے جو پیس دیا گیا ہے، گیہوں کا آٹا ہے یہ، اس کی حالت اصل اس نے اپنی حقیقت کو نہیں کھویا ہے نا. تو جہاں پر حقیقت چینج ہو جائے، فرق دونوں سمجھ آیا. یہاں یہ آپ کوئی دیکھے گا تو اس کو نمک کہے گا، اب وہ کتا ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں گیا کتا، اسی میں نمک مل گیا، ختم ہو گیا وہ، آپ کھنگال ہے نا. لیکن یہ جو ہے گیہوں، تبھی تو آپ سے کہا جاتا ہے کاہے کا آٹا ہے؟ گیہوں کا. کاہے کا ہے؟ جو کا. کاہے کا؟ جوار کا، ہے نا. روٹی چاول کی روٹی ہے، نہیں کہتے چاول کی روٹی ہے، جو کی روٹی ہے، گیہوں کی روٹی ہے کہا جاتا ہے، نہیں کہا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ نجس ہو جائے تو آپ پیس دیں گیہوں کو تو پاک نہیں ہوگا. یہ ہے فرق. استحالہ اسے کہتے ہیں جہاں حالت چینج ہو جائے شے کی. انقلاب کہتے ہیں بدل جانے کو، منقلب ہو جانے کو. مثال کے طور پہ شراب ہے، شراب جو ہے نا ابالی جا رہی ہے نا، انگور سے شراب بن رہی ہے، ابالی جا رہی ہے، وہ ہے شراب. لیکن جب اس کا 3 حصہ زائل ہو جاتا ہے تو اب وہ کیا بن جاتا ہے؟ اب وہ شراب نہیں رہ جاتا، کیا بن جاتا ہے؟ جی سرکہ بن جاتا ہے. ابھی اس میں جوشش ہے، اس میں نشہ ہے، لیکن چلاتے چلاتے ایک وقت ایسا آتا ہے جب 3 حصہ زائل ہو جاتا ہے، 1 حصہ بچا رہ جاتا ہے، تو اب وہ شراب کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی جوشش ختم ہو جاتی ہے، تمام چیزیں. تو جب شراب جو ہے وہ سرکہ بن جائے، چاہے ابالنے اور چلانے سے یا خود بخود. اب اگر شراب جو ہے وہ سرکہ بن جاتی ہے تو سرکہ کیا ہے؟ پاک ہے نجیس؟ سرکہ پاک ہے نا. تو ایسی صورت میں جب یہ منقلب ہو جائے، شراب منقلب ہو جائے سرکے میں، تو کیا ہو جاتی ہے کہ نہیں. کچھ لوگوں کے لیے تحفے نئے نئے، کچھ جملے، کچھ چیزیں ہے نا گفٹ، نئی نئی چیزیں ہیں کہ نہیں. کچھ صلی اللہ محمد وآلہ محمد. میں نے عرض کیا تھا شروع میں ہی کہ ابھی درس کے دوران بہت سی چیزیں ایسی آئیں گی کہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے پہلی بار سنا ہو. خوب ابھی اس کی تفصیلات آگے آنے والی ہیں. انقلاب کے بعد ایک چیز ہوتی ہے انتقال. جی انتقال یعنی منتقل ہونا، ٹرانسفر ہونا. ٹھیک، ہمارا اور آپ کا خون یہ کیا ہے؟ نجس. خون کیا ہے؟ نجس. ہمارا اور آپ کا خون جو ہے وہ نجس ہے. ابھی یہ کٹ لگ جائے، ٹھیک ہے، 1 قطرے کا 1000واں حصہ بھی اگر پانی میں گر جائے تو آپ 100 لیٹر پانی ہے پئیں گے سب نجس. جیسے ہی خون نکلا اندر ہے اس کی کیا خبر ہے بھائی، جو نکل رہا ہے اس کی بات ہو رہی نا. تو خون ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ وہ نجس ہے. اب ہمارے ہاتھ پہ بیٹھ کے مچھر نے 1 گھنٹہ مستی سے خون پیا، ہم سوتے رہے یا جاگ رہے تب بھی ہمیں احساس نہیں ہوا، ہم بزی رہے کام میں. مچھر جو ہے وہ ہیلدی ہو گیا خون پی کر کے، اور ہمارا 1 نہیں 2-3 قطرہ خون جو ہے مچھر کے بدن میں چلا گیا، یا کھٹمل نے خون پی لیا. اب وہ مچھر جو یہاں سے تھوڑی دیر بعد دیکھا ہم نے، ارے اڑا، تو آپ نے مثال کے طور پہ جو اڑتے مچھر کو مار دیا یوں، یا ہماری یوں مار دیا، یا اڑ کے کپڑے بیٹھے یوں مار دیا. تو اب وہ خون جو مچھر کا سب کچھ پاک ہے نا، وہ خون جو یہیں سے منتقل ہو کے گیا ہے، لیکن اگر ہم اسی مچھر کو یہاں مار دیتے ہیں تو یہ ہمارا کپڑا پاک ہے، ہمارا بدن کیا ہے؟ پاک ہے. اب یہ خون جو نجس خون اس جانور کے بدن میں گیا ہے کہ جس کا خون جو پاک ہوتا ہے منتقل ہو گیا نا، تو وہ کیا مانا جائے گا؟ پاک. ٹھیک ہے، یہ ہے انتقال. اسی طریقے سے ہے اسلام. ایک چیز ہے اسلام. میں نے عرض کیا تھا نجاسات میں 10 نجاستیں تھی، اس میں ایک کیا تھا؟ کفر، کافر. یاد ہے؟ اب اگر کافر مسلمان ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کلمہ پڑھتے ہی وہ پاک ہو جاتا ہے. کافر اسلام لے آئے تو اسلام جو ہے مطہر ہے. مطہر یعنی پاک کرنے والی چیز. وہ مسلمان کیا؟ وہ مطہر ہوا، وہ پاک ہو گیا، پاک ہونے والی ذات، یہ اسلام. اسی طریقے سے ایک چیز ہے تبعیت. تبعیت میں 2 مثالیں ہم دے سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ جو مسلمان ہوا ہے نا انسان، یہ صرف خود پاک نہیں ہوا ہے کہ اس کا بدن پاک ہو گیا،
اس کے بدن پہ اسلام لاتے وقت جتنے لباس ہیں، کپڑے ہیں، ٹوپی، فرض کی کیپ ہے، فلانا جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ پاک ہو گیا. حالانکہ یہ پہنے ہوئے تھا کپڑا بنیائن کل سے، اور پسینہ بھی اس میں آ چکا ہے اس زمانے کا، لیکن جیسے ہی اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے وجود کی ساری چیزیں کیا ہو گئیں؟ پاک ہو گئی. البتہ پہلے جو کپڑے تھے نجس ہو گئے تھے، اس کو پاک کرنے پڑیں گے، لیکن بدن پہ جو ہے وہ سب کیا ہے؟ اسی طریقے سے بچے جو ہیں، جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، ناسمجھ بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے والدین کے حکم میں مانے جاتے ہیں. مسلمان کا بچہ مسلمان مانا جاتا ہے، کافر کا بچہ کافر مانا جاتا ہے. جیسے ہی باپ نے کلمہ پڑھا، بیٹا خود بخود اس کی تبعیت میں کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. جی اگر آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں تو سلام پڑھتے ہیں، صلی علی محمد. باپ کے اسلام لاتے ہی بیٹا بھی پاک ہو جاتا ہے. یہ ہے جی تب جی نابالغ. جی اگر بالغ بیٹا ہے تو وہ خود فیصلہ کرے گا. اسی طریقے سے یہ نابالغ بیٹا جب تک بڑا نہ ہو جائے. مسلم کا بیٹا ہے تو جب تک بالغ نہ ہو جائے مسلم کو حکم رہے گا. کافر کا بیٹا ہے تو جب تک بڑا نہ ہو جائے کافر. اب بلوغ کے بعد وہ خود کیا اظہار کرتا ہے. اسی تبعیت میں ایک چیز آتی ہے، یہ شراب تھی نا، شراب چلایا جا رہا ہے کس چیز سے؟ چمچے سے. ٹھیک ہے، کبگیر رکھی ہوئی یہاں پر، سائڈ سے یوں چلا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اندر برتن ہے. ٹھیک ہے، اب یہ شراب چلاتے چلاتے ایک وقت ایسا ہے اس میں اتنا جوشش کی ختم ہو گئی، یہاں تک کہ 2 حصہ اس کا دال ہو گیا، ذہاب ثلثین، 2 ثلث چلا گیا اس کا. یہ کیا بن گیا؟ شراب. اندر جو سرکہ بن گیا وہ تو کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی. اب جس کبگیر سے آپ چلا رہے تھے وہ بھی پاک، جس برتن میں ہے وہ بھی پاک. تبعیت میں ساری چیز اس کی تابع ہو کے پاک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ ہے تبعیت مسئلہ. غیبت مسلم یا غیاب مسلم، یا مسلمان کا غائب ہو جانا. ایک مسلمان بیچارہ کہیں گیا تھا سفر میں، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈوب گیا، کہیں اور چلا گیا، کیا ہوا کوئی جانتا نہیں، غائب. اب اس کے گھر میں چادریں بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں، بالٹی میں پانی بھرا ہوا رکھا ہوا ہے، تمام چیزیں ہیں، ہے نا. فریج میں اندر جو ہے وہ کیا نام ہے، کچھ ایسا سامان بھی ہے کھانے پینے کا جو خراب نہیں ہو رہا ہے. تو اس کے گھر کے اندر جو سامان ہے اس کو کیا مانیں گے؟ اس کا رشتہ دار کوئی ہے، بھائی بہن کوئی ہے، چچا ماموں بھتیجا، دروازہ کھولا کسی صورت، اندر داخل ہوا، نماز پڑھنا چاہ رہا ہے. پتہ نہیں ہم کو کہ یہ بیڈ پہ بستر پہ بچھی ہوئی چادر پاک ہے کہ نہیں پاک ہے، ہم ساتھ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، یہ پانی جو رکھا ہوا پاک ہے کہ نہیں، پئیں نہ پئیں. تو مسلمان کے غیبت سے میں ساری چیزیں پاک مانی جاتی ہیں، کیونکہ ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ایک مسلمان دیندار ہوتا ہے، متدین ہوتا ہے، جس بات کا خیال رکھتا ہے. اسی لیے ہم لوگ جو ہے وہ بار بار سمجھاتے ہیں کہ بھائی نجاست طہارت کا خیال رکھیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے دوسرے نجاست اور حرمت کا شکار ہو جائے. تو اسلام یہ مان کے چلتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ نجاست و طہارت کا خیال رکھتا ہے. تو جب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو تبلیغ نہ سمجھیے گا، اس کو اپنی عزت اور اپنا احترام سمجھیے گا، اپنی فضیلت سمجھیے گا. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہو کر کے، رسول اکرم اتنی بڑی شخصیت ہو کر کے، جب ہمارے اور آپ کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں، وہ ہم پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ایک مسلمان کی حرمت یہ ہے کہ خبردار اگر وہ غائب ہو جائے نا، چلا جائے، تو اس کی کسی چیز کو نجس نہ سمجھنا. تو ہمارا بھی خیال یہ ہے کہ اس کی جو ہم سے توقع ہے اس پر ہم کھڑے اتریں، ہم نجاست و طہارت کا خیال رکھیں. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، رسول اکرم کا، ائمہ کا، کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں، مسلمان کی حرمت ہے. ہم یہ مان کے چل رہے ہیں، چونکہ وہ مان رہا ہے نا، تب ہم کو حکم دیا ہے. نبی مان رہے ہیں، نبی کہتے ہیں ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ تم سب پاک رہتے ہو، اسی لیے یہ ہم باقی کو حکم دے رہے ہیں، تم میں سے کوئی ایک غائب ہو جائے تو سب پہ واجب ہے کہ اس کو پاک مانے، اس کی ایک ایک چیز کو پاک مانے، اس
کے پانی کو پاک مانے، اس کے چادر کو پاک مانے، اس کے بستر کو پاک مانے، اس کے حمام کو پاک مانے، اس کے باتھ روم کو پاک مانے، اس کی فریج کو پاک مانے، اس کی ہر چیز کو پاک مانے. نبی اکرم یہ کہہ رہے ہیں. تب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا ذرا سا پاس و لحاظ رکھیں. خوب 9 چیزوں کی 10ویں چیز استبراء حیوان نجاست خور. اس دن میں نے بتایا تھا نجاست والے میں نا کہ جو جانور نجاست کھانے کے عادی ہوتے ہیں نا، انسانی غلاظتیں کھاتے ہیں، پیشاب پخانہ وغیرہ، تو وہ اس کا پسینہ کیا ہوتا ہے؟ نجس ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا استبراء کر دیا جائے 3 دن تک، جانوروں کی الگ الگ چیزیں بتائی گئی آئیں گی تفصیل، 3 دن تک فرض کی اس کو کھانے پینے سے نجاستوں سے غلاظتوں سے دور کیا گیا، صرف طاہر غذائیں دی گئی ہیں، تو یہ ہو گیا اس کا استبراء. اب وہ جس کا پسینہ ابھی تک حرام نجس تھا اب کیا ہو جائے گا؟ پاک. استبراء حیوان نجاست خور. عین نجاست کا زائل ہو جانا. بکرا لیا قربانی کے لیے یہاں لگایا، آپ نے کھڑا کیا، اتفاق سے بکرے کے پاس سے کتا گزرا، اس نے نظر کر دی، کوئی اور نجاست چھٹ پڑی، بکرے بدن پہ لگ گئی ہے نا، کوئی اور نجاست. اب یہ گائے بکری بکرا اس طرح کی چیزیں ہیں، گائے بکری بھینس وغیرہ حلال گوشت جانور، پاک جانور، ان کا بدن نجس ہو گیا ہے، تو کیا آپ پر لازم ہے کہ حمام میں لے جائیے نہلائیے، اس کو دریا میں جائیے غسل التماس کرا کے لائیے؟ نہیں. اس کے بدن سے، جانور کے بدن سے اگر نجاست خود بخود زائل ہو جاتی ہے، دھیرے دے کر کے نجاست ظاہر ہوتی ہے، خود بخود وہ پاک ہو جاتا ہے. جانور کے بدن پہ لگی ہوئی نجاست، جب تک نجاست لگی ہے آپ لگائیں گے ہاتھ تو آپ نہیں سنیں گے، لیکن وہ نجاست دھیرے دھیرے کر کیا ہو گئی؟ زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، اڑ گئی، ختم ہو گئی، تو پھر وہ جانور کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. اس کو غسل کرانا واجب نہیں ہے، طہارت کرانا واجب. اسی طریقے سے ایک بات اور آئی تھی اس دن نجاست میں، وہ پھر یہاں پہ آگے دوسرے طریقے سے آ گئی ہے. خون باقی ماندہ بعد ذیب. آپ نے بکرے کو، بھینس کو، گائے کو، بکرے بھینس اور اب تو نام لیتے بھی وہ لگتا ہے نا، تو کون کیا سمجھ لے، وہ حیوان جو وہ ہیں حلال گوشت ہیں، پاک ہیں، ہے نا، صاف ستھرے ہیں، ہم ایسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو حلال گوشت جانور ہوتے ہیں، جیسے بکرا ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اس طرح کے جانور، آپ نے اس کو ذبح کیا. ذبح کرتے وقت اس کی گردن سے، ہمارے یہاں نا جھکا نہیں ہے، کاٹتے ہیں 4 رگوں کو، 4 موٹی موٹی مین رگوں کاٹتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں، تو دھیرے دھیرے اس کا خون رس کے نکل جاتا ہے. خون اس کا بہہ گیا، جتنا باہر بہہ گیا سب نجس. لیکن اب جو اندر بدن میں باقی رہ گیا خون کو کیا مانا جاتا ہے؟ پاک مانا جاتا ہے. یہ اس دن میں بیان کر چکا تھا اس دن بھی، ٹھیک ہے. خون باقی ماندہ بعد ذیب، بدن کے اندر. شرط یہ میں نے اس دن بتائی تھی کہ ہاں اس کی گردن جو ہے وہ ایسا نہ اوپر نہ ہو، گردن یا نارمل لیول میں یا ڈھال میں گردن ہو، اوپر نہ ہو، ٹھیک ہے. یہ شرط میں نے بیان کی تھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ